ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشن چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اردو قواعد شعری یا نثری اصناف سخن۔ صنف سخن کا نام لکھیے، درج ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ صنف سخن کا نام کیا ہے؟ پہلا ہے وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے حمد۔ 10ویں جماعت کے پیپر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے۔ دوسرا وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ جواب وہ نظم جس کا ہر شعر مطلب کے لحاظ سے مکمل اور آزاد ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ وہ نظم جو کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا مشہور شخص یا شے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اسے پہچاننا ہے، اس کو کہتے ہیں قصیدہ۔ پانچویں وہ نظم جس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مثنوی۔ چھٹا وہ نظم جو کسی کے انتقال پر اس کی یاد میں کہی جاتی ہے، ایسی نظم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرثیہ۔ آگے کا ترتیب دیکھیں گے۔ ساتواں وہ نظم جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے، نظم معرہ۔ آٹھویں کی طرف چلتے ہیں۔ آگے کا سوال، آٹھواں سوال، وہ نظم جس میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں، جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ایسی نظم کو کیا کہا جائے گا؟ اس کا جواب ہے رباعی۔ 9واں سوال، وہ نظم جس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصرعوں کا وزن یکساں نہیں ہوتا، ایسی نظم کو کیا کہا جائے گا؟ آزاد نظم۔ ہم یہ نظمیں یعنی کہ جملے کے اعتبار سے کون سی نظم ہے یا کون سی صنف سخن ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ 10واں وہ نظم جو شہدائے کربلا کی یاد میں لکھی جاتی ہے، اسے کربلائی مرثیہ کہیں گے۔ وہ نظم جس میں مبالغے کے اشعار کثرت سے ہوتے ہیں اور اس میں اشتعارات تلمی کے ساتھ ساتھ شوکت الفاظ، انداز بیان کا انوکھا پن اور تقیل کی بلندی لازمی ہے، اسے کہتے ہیں قصیدہ۔ اس میں تشبیہ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ نظم جس کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ایسی نظم کو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کے جواب دیکھیں گے۔ غزل۔ اب 13ویں کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 13، وہ نظم جو ردیف قافیے سے عاری یعنی خالی ہوتی ہے، عاری کے معنی کیا ہے؟ خالی ہوتی ہے، البتہ اس میں بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے، بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے، اسے نظم معرہ کہا جاتا ہے۔ 14واں سوال، وہ نظم جس کے درج ذیل اجزاء ہوتے ہیں، جیسے تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا، 5 اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں، ایسے کیا کہیں گے؟ قصیدہ کہیں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ قصیدہ۔ 15واں وہ نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، واقعہ یا داستان بیان کی جاتی ہے، تو ایسی نظم کو کیا کہیں گے؟ مثنوی کہیں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مثنوی۔ اب 16ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہندی صنف سخن جو گانے کے لیے مخصوص ہے، اسے کہا جائے گا گیت۔ اس کا جواب کیا ہے؟ گیت۔ 17واں وہ نظم جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کسی کی برائی کی جاتی ہے، اسے ہجو کہتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہجو۔ 18واں وہ نظم جس کے چند اجزاء درج ذیل ہیں، ایک چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجس، چھٹا رزم اور 7واں شہادت، اسے کیا کہیں گے؟ مرثیہ کہیں گے۔ 19واں سوال،
وہ نظم جس میں نہ قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو، ایسی نظم کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آزاد۔ 20واں سوال آپ کے سامنے، شعری ادب کی وہ صنف جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے اسے نظم کہتے ہیں۔ اظہار خیال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نظم کہیں گے۔ 21واں، وہ نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیہ استعمال نہ کیے گئے ہوں، ایسی نظم کو نظم مرہ کہیں گے۔ 22، وہ نظم جو کئی بندوں میں لکھی جائے، ہر بند میں مصروں کی تعداد برابر ہوتی ہے، ایسی نظم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مصمت۔ 23، جس صنف میں طویل قصہ، طلسماتی جادوئی کہانیاں مرکزی کردار کو تجسس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اسے داستان بولتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ داستان۔ اس کا جواب، دو بیانیہ صنف جس میں سفر کے حالات، نئے خطوط کی معلومات درج ذیل ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں سفر نامہ۔ کیا بولیں گے اس کو؟ سفر نامہ۔ 25واں سوال، وہ نظم جو کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر لکھی جاتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ شخصی مرثیہ۔ مرثیے کے دو قسم ہیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ 26واں، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے اسے بولتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ مناجات۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔